وہاں حضور بتا رہے ہیں، یہاں حضور نے نہیں بتایا، حضور کو پتہ نہیں تھا، کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، حضور کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، معاذاللہ رب کو بھی پتہ نہیں چلا، اور آج کا جو طارق مسعود ہے اس کو پتہ چل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ اپنے مامے انگریز کے چڈوں میں بیٹھ کر بول رہا تھا، اس لیے اس نے حضور کے صحابہ کی گستاخی کو قبول کرنا۔ صرف ناو کا پتہ نہیں ہے، کہیں اہل سنت کے مدرسے میں آ کر علم سر پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ سنیوں کے مدرسے میں آگے، کیوں وہابیوں کے پاس کیا ہے، دیوبندیوں کے پاس کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو تجھے جناب علی دیا ہے، اتنے سال پڑھانے کے بعد تجھے آج تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا لنسفہ ان کون سا سیکھا ہے۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا، اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ مفتی طارق مسعود جو کہ دیوبندی ہے، بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ بولے کہ جن سے غیروں کو خوش کرنے کی ان الفاظوں سے خوشبو آ رہی تھی، اور جن میں سراسر انہوں نے ایک سوالات اٹھائے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس کے الفاظ اور جس کی ویڈیو میں جو باتیں تھیں ان میں سے 3 پوائنٹ کو میں نشاندہی کرتا ہوں، لیکن بس ایک بھی کروں گا۔ نبی کا امی ہونا، اس پر جو اس نے بات کی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، پہلے بھی میرا موضوع لگ چکا ہے اس پر، لیکن مزید بھی اس پر ایک موضوع لگنے والا ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ الفاظ بیچ میں بولے کہ ہم کیوں فالو کر رہے ہیں نبی کو، جب کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے۔ جاپان کے پروفیسر ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ تھا لنصف گرامر کے اس نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ نبی کا معنی ہے ان پڑھ، پڑھا لکھا نہ ہونا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، نبی امی، امی کا معنی ان پڑھ لینے والے، یہ کم عقلی کی علامت ہے۔ امی ام سے بنا ہے، اور ام کا معنی ہوتا ہے اصل، جڑ۔ دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، میرے سامنے اس وقت المنجد ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈکشنری دنیا کی اٹھا کر دیکھیں، ام کا معنی اصل، جڑ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ معظمہ کی نگری کو، یعنی قرۂ ارض کی اصل جڑ، یا پھر ام القوم یعنی قوم کا سردار، یا پھر ام الکتاب، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یا پھر سورۃ فاتحہ کو جناب علی پورے قرآن کی ام کہا گیا، ام الکتاب یعنی قرآن کریم کتاب کی اصل۔ ام کا معنی امی کہا گیا اس لیے کہ محبوب آپ کائنات کی ام ہے، یعنی پوری کائنات آپ ہی کے فیض سے ہم نے بنائی ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے اصل، جڑ۔ محبوب آپ کائنات کی اصل ہیں، کائنات کی اصل آپ ہی ہیں۔ امی جو ہے یہ ام سے بنا ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہ، ان پڑھ وہی لیتے ہیں جو بے عقل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کو خود کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ جہاں میں ان کو مفتی کا لقب کس نے دے دیا ہے، جس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ جناب علی امی تو ام سے بنا ہے، چلو اور کچھ نہ صحیح دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری تو اٹھا کر دیکھ لیتے، اپنی ڈکشنریاں تو اٹھا کر دیکھ لیتے، آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ام کا معنی کیا ہوتا ہے۔ امی ام سے بنا ہے، ام کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا لنصف ام، ایک بات کو ضرور یاد رکھیں، فعل مضارع امر نہیں، ان میں 2 نون استعمال ہوتے ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ ثقیلہ کے بارے میں تو ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے بات صرف نون خفیفہ کے بارے میں کرنی ہے۔
ایک بات ضرور جان لیں کہ نون خفیفہ یہ 8 صیغوں میں آتی ہے، واحد مذکر، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اور پھر 8 صیغوں میں نون کے ما قبل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور 5 صیغوں میں نون کا ما قبل مفتوح، 2 صیغوں میں نون کا ما قبل مضموم، اور 1 صیغے میں نون کا ما قبل مکسور۔ یعنی جو 5 صیغوں میں نون کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، واحد مذکر و مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم و جمع متکلم، اور مضموم کے 2 صیغے یعنی جمع مذکر غائب حاضر اور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر، ان میں جناب علی نون کا ما قبل جو ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے، مقصود اصلی جو ہے وہ یہ ہے کہ نون خفیفہ کے ساتھ تغیرات ہوتے رہتے ہیں، کبھی نون خفیفہ جناب علی حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی نون خفیفہ کسی اور حرف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ تغیرات کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ تغیرات کی ایک حالت ہوتی ہے حالت وصلی، اور ایک حالت ہوتی ہے حالت وقفی۔ حالت وصلی کیا ہے کہ اگر نون خفیفہ کے بعد کوئی حرف وصلی آئے تو نون خفیفہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ اگر جناب علی دوسری حالت حالت وقفی، اگر ما قبل نون خفیفہ کا ما قبل مضمون ہو یا پھر مکسور ہو تو نون خفیفہ گر جائے گا۔ اگر ما قبل نون خفیفہ کا حرف مفتوح ہو تو وقف کرتے وقت نون کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر طور پہ۔ تو لنصف ام کے اندر بھی یہی نون خفیفہ ہے، اصل میں لنصف ان تھا، لنفعلن کے وزن پر جو ہوتا ہے لنصف ان۔ حالت وقفی کی رعایت کرتے ہوئے جناب علی انہوں نے الف سے بدل کر لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو غلطی ہوئی ہے جناب علی، کاتبین سے غلطی ہوئی ہے، تو معذلہ کیا حضور نے ان کو بتایا نہیں ہے؟ تو پھر حضور کو پتہ نہیں تھا تو پھر قرآن کی آیت پہ انکار اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب ہم نے کل کائنات کا علم آپ کو عطا فرما دیا، قرآن کی کن کن آیتوں کا انکار کر رہا ہے؟ اور پھر اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا کاتبین کو تو معاذ اللہ اس پر پھر وحی کیوں نہیں اتری؟ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا معاذ اللہ کہ رب کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضور کے صحابہ غلطی کر رہے ہیں؟ عقل کے اندھے، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ عقل میں اتنی بات نہیں آ رہی کہ بھئی یار اگر کاتب سے غلطی ہو رہی ہے چلو حضور نے نہیں بتایا، وحی کیوں نہیں اتری اس بارے میں؟ یعنی صحابہ کو بھی گرامر کا کوئی پتہ نہیں تھا غلطیوں کا، حضور کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا غلطیوں کا، رب کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، صرف دنیا کے اندر واحد مسعود طارق آ گیا کہ جس کو پتہ چلا ہے قرآن میں جناب علی بہت ساری غلطیاں ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے تیرے جیسے بندے کو۔ تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو کون سے الفاظ بول رہا ہے؟ جو غلطی کاتبین سے ہوئی ہے، لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی، چلو حضور کو نہ پتا، آپ کے بقول ہم کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، جو کائنات کی اصل ہیں، جن کو کل کائنات کا علم رب نے عطا فرما دیا ہے، صرف اس کا پتہ نہیں تھا کہ کاتب کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اور کئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو فرما رہے ہیں نون اس طرح سے لکھیں، میم اس طرح سے لکھیں، ہا اس طرح سے لکھیں، ہا اس طرح سے لکھیں، با اس طرح سے لکھیں، کئی حدیث مبارکہ سے ہے۔
اچھا وہاں حضور بتا رہے ہیں، یہاں حضور نے نہیں بتایا، حضور کو پتہ نہیں تھا، کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، حضور کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، معاذ اللہ رب کو بھی پتہ نہیں چلا، اور آج کا جو طارق مسعود ہے اس کو پتہ چل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ اپنے مامے انگریز کے چڈوں میں بیٹھ کر بول رہا تھا، اس لیے اس نے حضور کے صحابہ کی گستاخی کو قبول کرنا، جناب علی گستاخی کرنا قبول کی ہے، ورنہ عقل کا اندھا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ کون سے الفاظ میں منہ سے نکال رہا ہوں۔ جس کو روٹی کھانے کا پتہ ہے اور دنیا میں پیسہ کمانے کا پتہ ہے، اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں حضور کے صحابہ پر کیا جناب علی سوالات اٹھا کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر حالت وقفی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر تجھے اتنی صرف ناو کا پتہ نہیں ہے، کہیں اہل سنت کے مدرسے میں آ کر علم صرف پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ سنیوں کے مدرسے میں آگے، کیوں وہابیوں کے پاس کیا ہے، دیوبندیوں کے پاس کیا ہے، یہی ہے کہ جو تجھے جناب علی دیا ہے، اتنے سال پڑھانے کے بعد تجھے آج تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا لنسوا ان کون سا سیکھا ہے، تجھے صرف کا اتنا بھی پتہ نہیں چلا، اتنے قاعدے قانون کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کوشش کر کے اہل سنت کے مدرسے میں کسی میں جا کر علم صرف نہ پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت ہی کے مدارس ہیں جو آج تک بھی علم دین الحمدللہ صحیح معنی سے تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہاں جناب علی حالت وقفی کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے الف سے بدل دیا ہے نون خفیفہ کو، اور اسی کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں عطا فرمائی ہے۔ لا یکونن من الصاغرین، اصل میں لا یکونن تھا، یہاں پر بھی نون خفیفہ تھی، اس کو الف سے بدل دیا ہے حالت وقفے کی رعایت کرتے ہوئے۔ کوشش کریں علم صرف اور علم نحو کو سمجھیں کسی سنی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ پتہ نہیں آپ خود یہ بیان کریں آپ کے شاگردوں کا کیا عالم ہوگا، مجھے تو وہ جناب علی دور تک نظر جاتی ہے کہ ہماری یہ جناب علی مشورہ ہے، کوشش کریں توبہ طائب ہوں، نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، تجدید نکاح کریں، جو شادیاں ہوئے نکاح بھی دوبارہ اپنا کریں، اور پھر کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جا کر علم صرف اور نحو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف نحو کیا ہوتا ہے۔